بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، اور آج کے نشست پہ وقت سے متعلق چند باتوں کو سامنے رکھوں گا کہ انسان کی سب سے قیمتی اور انمول چیز وقت ہے، اور وقت ایک ایسی سرمایہ ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر کہ 1 منٹ کے اندر انسان اگر اس کو قیمتی بنانا چاہے تو وہ کتنا قیمتی بن سکتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ قرآن پاک کے ختم قرآن کی اجر و ثواب کو اس کے نام اعمال پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 1 منٹ کے اندر کم از کم 3 مرتبہ اگر ہم نے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو 1 ختم قرآن کی اجر ہمارے نام اعمال پہ آ گیا۔ اسی طریقے سے 1 منٹ کے اندر ہم 30 مرتبہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ ایک اتنا قیمتی خزانہ اور ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اگر ہم نے 30 مرتبہ پڑھ لیا تو کتنے وافر مقدار پہ ہمارے نام اعمال پہ لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کم از کم 1 مرتبہ اگر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سورہ فاتحہ میں 140 حرف ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 1 حرف کی جو پڑھتا ہے انسان اس کو اللہ رب العزت 10 نیکی عطا فرما دے۔ تو 140 کو 10 سے جب ہم ضرب دیں گے تو کم و بیش 1400 نیکیاں ہمارے نام اعمال پہ آ جائے گا۔ تو یہ ہے وقت کی قدردانی۔ ہمارے اسلاف اللہ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے وقت کی بڑی قدر کی، انہوں نے ایک وقت کو ایک لمحے کو، ایک پل کو، ایک منٹ کو، سیکنڈ کو انہوں نے اتنے اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ اسے دیکھا کہ وہ ستو پھانک رہے، یعنی ستو کھا رہے۔ تو اس اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے آپ ستو کیوں کھا رہے؟ آپ روٹی بھی تو کھا سکتے ہیں۔ کہا کہ میں یہ ستو اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں نے سوچا کہ جتنے وقت کو میں 1 روٹی نوالے کو چباؤں گا اتنے مرتبہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنے وقت کو کیوں ضائع کرنا ہے؟ پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ تو میں نے اسی لیے ستو کھایا، اپنے وقت کو بچایا، اور اسی وقت پہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ میں تسبیحات پڑھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتا ہوں، کیوں میری آخرت زیادہ قیمتی بن جائے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے آپ کتنے سالوں سے کھا رہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال سے میں ستو پہ گزارا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نعمت وقت کہ جس کی اتنی اہتمام کے ساتھ قدر کی جا رہی۔ ہمارے اسلاف میں حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ المتوفا 557 ہجری کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زمانہ طالب علم میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ فرمایا ہے۔ 20,000 کتابوں کا مطالعہ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے زمانہ طالب علم، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اتنے حدیث مبارکہ، اتنے علم کی کتابیں، اتنے زیادہ علم کو لکھا کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنے کتابوں کو لکھا اور جس قلم سے لکھا اس قلم کے جتنے تراشے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان تراشوں سے میری میت کے لیے پانی کو گرم کیا جائے۔ آپ کی وصیت کے مطابق جب ان تراشوں سے میت کے پانی کو گرم کیا گیا آپ کے نہلانے کے لیے، تو دیکھا گیا ان کے پانی کو گرم کرنے کے بعد بھی بہت سارے تراشے جو قلم کے تراشے ہوتے ہیں وہ بچے رہے۔ تو کتنے قلم آپ نے علم کو لکھنے میں صرف کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے بڑی وقت کی قدر کی ہے۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اس وقت کو نعمت سمجھے، اور اس وقت پہ کو جتنے سے زیادہ نیکیاں ہے، عمل ہے، تسبیحات ہے، ذکر و اذکار ہے، عبادات ہے، وہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں کل قیامت کے دن، تاکہ ہمیں خسارہ اور ہمیں افسوس اور ندامت کا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ اللہ رب العزت ہمیں